سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال الله عز وجل في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا میں انسان کے جذباتی، جسمانی اور روحانی بہت زیادہ تعلقات ہوتے ہیں. کچھ تعلق انسان کے لیے بڑے ہی سعادت مند ہوتے ہیں، اور اگر ان تعلقات میں کوئی ایسا تعلق ہو جو دنیا اور آخرت اور پھر جنت تک ساتھ نبھانے والا ہو تو وہ تعلق واقعی بڑا مبارک تعلق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اسلام ایمان کا رستہ دکھانے والی ذات یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود انسان کا اپنے ساتھ اگر مخلصانہ تعلق ہے تو اس کا بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان نظر دوڑائے کہ اس کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق ہے. جتنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ زیادہ ہے وہ بندہ اپنے سے اتنا ہی مخلص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مضبوط تعلق رکھنے والا وہ شخص ہے. اور قرآن کے ساتھ تعلق کی پہلی سیڑھی بھی یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری سیڑھی بھی یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ دن بھر کتنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ دن بھر کتنی تلاوت کرتا ہے. ابتدا بھی یہی ہے، اور اگر اس تعلق کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے تو وہ بھی تفکر، تدبر اور تذکر کے ساتھ پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت ہی آخری سیڑھی آئے گا. یہی قرآن مجید کا ایک سب سے بہترین جو ہے وہ تعلق ہوگا.
قرآن مجید کے حقوق کے حوالہ سے پہلا حق ہم نے گزشتہ 2 خطبات میں پڑھا سنا کہ قرآن پر ایمان لانا، اس میں کچھ علمی بحثوں کا بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ دوسرا حق جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور بار بار تلاوت کرنا اور اس طرح تلاوت کرنا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ 3 جملے بولے ہیں۔ آج کی گفتگو انہی 3 جملوں کے حوالہ سے ہوگی۔ جہاں تک پہلی بات ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ نے بارہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف صورتوں میں مختلف مواقع پر تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے نبی کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ساتھ نماز کا اللہ نے ذکر کیا، واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ تو اس میں یہ بھی نقطہ ہے کہ نماز کے اندر خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت اکثر مسلمان انشاءاللہ آپ سب بھی ہر جمعہ کو کرتے ہوں گے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر بھی جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی بھی جا رہی ہے، ہر ہفتے کو مسنون بنا دیا، وہاں بھی اللہ نے حکم دیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ جو آپ کی طرف کتاب اتاری گئی ہے اے نبی آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ 4ویں پارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ مجھے کس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ لفظ بولا وَأُمِرْتُ وَأُمِرْتُ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا اس بات کا، مجھے حکم دیا گیا اس بات کا، مجھے حکم دیا گیا اس بات کا۔ اور اس میں بھی ایک جملہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں جتنی زیادہ ہو سکتی، جتنی زیادہ ہو سکتی ہے قرآن مجید کی میں تلاوت کروں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ بعثت مقاصد ان کو کہتے ہیں۔ ہم نے بھی 2 سال پہلے غالباً خطبہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے پڑھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا ہیں۔ تو ان میں جب ہم وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں وہ سورۃ البقرہ پہلے پارے میں بھی موجود ہیں، وہ 4تھے پارے میں بھی موجود ہیں، وہ جو ہر جمعے کی نماز میں نبی علیہ السلام عام طور پر سورہ جمعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کی بھی دوسری آیت وہی ہے۔ اور ان مقاصد میں سے پہلا مقصد جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ یتلو علیہم آیات، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان آیات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ایک بار تلاوت کرنا تو مطلوب نہیں ہے، بار بار تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، آگے پھر تزکیہ ہے، تفہیم ہے، سمجھنا ہے، وہ سب بات کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ اس کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے۔ یہ تلاوت مومن کی روح کی غذا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مومنوں اور مسلمانوں سے زیادہ اس بات کا کفار کو ادراک تھا، اسی لیے انہوں نے اس جملے کے مقابلے میں موسیقی روح کی غذا ہے یہ جملہ بنایا، اس کو جناب ڈراموں کے اندر، ناولوں کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں بول بول کے ہمارے بچے کے ذہنوں میں ڈال دیا موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ مومن کی روح کی غذا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ انسان دن میں جتنا زیادہ اس کو وقت مل سکے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، کیا کر رہے تھے؟ تلاوت کر رہے تھے۔ خوف کا عالم کیسا تھا؟ ان کو تو نہیں تھا، ان کو تو بشارت مل چکی تھی کہ آج کی افطاری آپ ہمارے پاس کرنے والے ہیں، لیکن باہر کیا صورتحال تھی، اندر کھانے کی کیا صورتحال تھی، اندر پینے کی کیا صورتحال تھی، مگر وہ سب چیزوں سے بے پرواہ، کوئی پلاننگ نہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ بیٹھ کر اپنا قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قیامت والے دن کسی کے خون کی کوئی گواہی دے گا، کسی کے کوئی دے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی گواہی وہ قرآن مجید کی آیت دے گی کہ پہلا خون کا قطرہ ہی ان کا قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر گزرتا ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید یہ مومن کی جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔
مصائب میں، مشکلات میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ہم کتنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جب کسی چیز کا حکم دیا گیا، جہاد کی تیاری کریں نہیں، حکومت لے لیں نہیں، بڑی فوج تیار کر لیں نہیں، بہت زیادہ اسلحہ اپنے پاس جمع کر دیں، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں، انکار نہیں۔ لیکن جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا تھا تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اے نبی قیام کیجئے، لمبا قیام کیجئے۔ اب لمبے قیام میں کیا کرنا ہے؟ تلاوت ہی تو کرنی ہے، یا سورہ فاتحہ ہے یا پھر دیگر قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام ایک رکعت میں کھڑے ہو کر 7 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، 7 پاروں کی تلاوت۔ عبداللہ بن عباس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، میں خدمت کروں گا، وضو کروایا، آپ جا کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ وہ کھڑے ہو گیا، میں بھی جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، وضو کیا، آ کر الٹی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام نے پکڑ کر صحیح جگہ پر کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، سورہ بقرہ مکمل ہونے والی ہے، کہتے مجھے لگا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے، آپ نے اگلی شروع کر لی، مجھے لگا اب یہ سورت ختم ہوگی تو آپ رکوع میں جائیں گے، آپ نے اس سے اگلی شروع کر لی، مجھے لگا یہ ختم ہوگی آپ رکوع میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اگلی سورہ مبارکہ شروع کر لی۔ اتنا لمبا قیام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آگے میں سورہ مزمل کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی تفصیلی طور پر آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی بس ایک حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ خوشبو والا مومن ہے۔ ایسا مومن جو تلاوت کرتا ہے وہ خوشبو والا مومن ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال اس نارنگی کی طرح ہے جس کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا نہیں اکثر تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ اس کی مٹھاس تو ہے، اس کی شیرینی تو ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے، ذائقہ ہے، خوشبو نہیں ہے۔ جو مومن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ منافق، آپ نے اس کو منافق کہا، جو تلاوت ہی نہیں کرتا، اس کی مثال تمے کی طرح ہے جس کی نہ مٹھاس ہے، نہ شیرینی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی خوشبو ہے، الٹا بدبو ہے اس کی، الٹا وہ زہر ہے انسان کے لیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام اس طرح مثال دے کر سمجھاتے، تو مومن کی روح کی غذا بھی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت مومن کی خوشبو بھی ہے۔ ایسی بہت ساری احادیث جن میں واقعات بھی ملتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت اسید بن حضیر کا، اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے رات کو، اور ان کا جانور بھڑکنا شروع ہو گیا، انہوں نے بند کر دی، وہ رک گیا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ کھولا، پھر وہی کیفیت، تیسری بار پھر انہوں نے بند کر کے رکھ دیا۔ صبح آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، آپ نے پوچھا بند کیوں کی؟ فرمایا میرا بیٹا پاس سویا ہوا تھا، مجھے ڈر تھا اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول ایک بار کہ جب میں اپنے بیٹے کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اوپر ایک چھتری کی طرح ہے جس کے اندر بڑے خوبصورت موتی جو ہے اڑ رہے ہیں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت برا کی یہ روایت سے مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت کے وہ سکینت والے فرشتے تھے جو تمہارے گھر میں اتر رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت مومن کی روح کی غذا، مومن کی خوشبو، اور مومن کے گھر میں رحمت بھرے فرشتوں کا نزول۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے۔ بس اتنی گفتگو تلاوت کے حوالہ سے سنتے رہتے ہیں، اب اللہ کے ذکر کے حوالہ سے آگے چلتی ہیں، کچھ علمی باتیں، کچھ سیکھنے کی باتیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جب حق ادا کیا جائے، سنیے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ہمیں بھی کتاب ملی ہوئی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ویسے تو تلاوت کا لفظ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کو بندہ بیٹھ کر کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہو، ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، ہم اسے یہ نہیں کہتے وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ پہلے پیر تلاوت کا لفظ کسی بھی کتاب کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن ابھی عرف عام میں یہ کتاب اللہ کے لیے، کلام اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ تلاوت کر رہا ہے۔ ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ، اسے کہتے ہیں یہ بندہ پڑھ رہا ہے، تلاوت نہیں کہتے۔ جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں کچھ تو فرق ہوگا،
کچھ تو فرق ہوگا. جو تلاوت کا لفظ اللہ کے کلام کے ساتھ ہی بولا جانے لگا، لیکن اب یہاں پر ایک دوسری چیز آ گئی ہے کہ تلاوت کرنی ہے، لیکن کیسے؟ حق تلاوتہ، اس تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اولئک یؤمنون بی، یہ لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. ایک بندہ جو کہتا ہے میں مومن ہوں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں صرف ترجمہ بول دیتا ہوں، اس کی مزید وضاحت نہیں کرتا، مشکل ہو جائے گا، سمجھنا مشکل ہو جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِی، جو کفر کرے. چلیے میں آسان ترجمہ کو کر دیتا ہوں. جو ناشکری کرے، وَمَن يَكْفُرْ، کفر ناشکری کے لیے بھی آ جاتا ہے، ذرا باری نہ ہو جائے لفظ، میں آسان کر لیتا ہوں. وَمَن يَكْفُرْ بِی، جو کتاب کی ناشکری کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ حق کے تلاوت ادا نہیں کرتا. اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. سورۃ البقرہ پہلے پارے میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، اس میں حق کے تلاوت کا لفظ آیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے. تلاوت میں اور عام پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ تلاوت کتاب بندہ کوئی بھی بیٹھا پڑھ رہا ہے، اس کی ایک اور چیز ہے، لیکن جب بندہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کے اندر ادب، احترام، قرآن کی عظمت، قرآن کی عظیمت، قرآن کے اوپر کیا ملنے والا اس بندے کو ثواب ہے وہ، اور اس کے اوپر اترنے والی سکینت، اور اس کے دل اور دماغ کے اندر اور اس کی روح میں پلنے والی غذا، جب یہ سب کچھ کسی بندے کے دل میں ہوتا ہے اور پھر قرآن اس طرح پڑھ رہا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جس طرح جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا، جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، جس طرح انہوں نے صحابہ کو سکھایا، اور جس طرح ہم تک پہنچا. جب کوئی بندہ اس طرح تلاوت کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے. اگر ایسا نہیں، اسے کوئی بھی کتاب پکڑا دو، جیسے وہ بیٹھا وہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح اس کو تھوڑی دیر بعد قرآن مجید پکڑا دو، اسی طرح بیٹھا وہ بھی پڑھ رہا ہے، دونوں کے پڑھنے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ پھر تلاوت نہیں کر رہا. حق ادا کرنا تو بعد کی بات ہے، حق ادا کرنا تو بعد کی بات ہے، وہ تلاوت نہیں کر رہا. اب حق ادا کیسے ہوگا؟ نمبر 1، قرآن مجید میں بارہا ایک لفظ بولا گیا ہے ترتیل کا. سنیے، میں صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. 19ویں پارے میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم کہتے ہیں یہ کلام اللہ ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا ہے، اللہ نے اس کو پڑھا ہے، اللہ نے اس کا نطق کیا ہے. اور یہاں 19ویں پارے کے پہلے صفحے کا بالکل آخری لفظ یہ ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. آگے آئیے، اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں یا ایھا المزمل. مزمل، توجہ کیجئے، یہ لفظ ہے مزمل، زا کے اوپر بھی شد ہے، میم کے اوپر بھی شد ہے. ہم پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل. اب ایک بندہ جو مزمل پڑھ رہا ہے اس نے شد نہیں پڑھی. شد نہ پڑھنے کا مطلب ہے ایک حرف قرآن مجید کا اس نے ختم کر دیا، یہ غلط پڑھ رہا ہے. اس کو کون سا ثواب ملے گا ایسے پڑھنے پر؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کا قیام کیجئے، بھلے تھوڑا قیام کیجئے، قیام ضرور کیجئے. نصفہ، آدھی رات قیام کر لیجئے، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کم قیام کر لیجئے، او زد علیہ، یا آدھی رات سے زیادہ قیام کیجئے، آپ کی مرضی. قیام کریں، آدھی رات کریں، آدھی رات سے کم کریں، آدھی رات سے زیادہ کریں، جتنا بھی قیام کرنا ہے. لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے، ترتیل کرنی ہے. وہی لفظ جو اللہ نے اپنے بارے میں بولا تھا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر حکم دے رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. آگے آئیے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے؟ صرف ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر کی 3ری جلد میں یہ روایت بیان کرتے ہیں، قالت عائشہ کان یقرأ السورۃ فیرتلها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سورت کی تلاوت ایسے کرتے فیرتلها، آپ اس کو ترتیل سے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، ترتیل سے پڑھا کرتے تھے. اب یہ تو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ہمارے بارے میں آ جائے،
ایک روایت ہمارے بارے مشہور آپ سب نے سن رکھی ہوگی، آج ذرا اس لفظ پر بھی غور کر لیجئے، کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ دوستی لگانے والا، قرآن کو اپنی روح کی غذا بنانے والا، قرآن کو اپنی خوشبو بنانے والا، یہ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جنت میں بھیجنے لگے گا تو کیا کہے گا؟ اقرا وارتقی، پڑھ اور چل، جنت کے درجات میں چڑھ اور پڑھ۔ آگے اللہ نے لفظ کیا بولنا ہے؟ ورتل، اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اتنے دلائل سے آپ کو یہ تو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ ترتیل کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اللہ نے کہا میں نے ترتیل سے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ نے ترتیل سے پڑھنا ہے۔ سیدہ عائشہ آپ کی بیوی گواہی دیتی ہیں، شب و روز کی آپ کی ساتھی ہیں، اور دنیا میں کائنات میں سب سے محبوب سیدہ عائشہ ہیں، وہ گواہی دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھتے تھے۔ جب دنیا میں کوئی بھی دنیا سے مومن جائے گا، جنت میں کوئی بھی مومن داخل ہونے لگے گا، اللہ اسے کہے گا کہ قرآن اس طرح پڑھنا شروع کر ترتیل کے ساتھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اس طرح پڑھ۔ یہ لفظ بھی سمجھنے والا ہے اور اس کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنا ضروری ہے، تب جا کے تلاوت کا حق ادا ہوگا، ورنہ تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا تو ایسی تلاوت جس میں تلاوت کا حق نہیں، جس میں اگر یہ لفظ بولوں ترتیل نہیں ہے، ترتیل نہیں ہے، بس دگڑ مگڑ کیے جا رہا ہے، لفظوں کا کچرا بنایا جا رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ لفظ صحیح پڑھ رہا ہے، نہ لفظوں کا معنی اور مفہوم اس بندے کو پتہ ہے، نہ اس کے اوپر عمل موجود ہے، تلاوت کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید کا پھر وہ جملہ ہی صادق آئے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تلاوت کرتے ہیں ہم سب، اس لیے میں نے زیادہ اس پر بات نہیں کی۔ آئیے ترتیل کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں بیان کرتے ہیں، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ سید علی رضی اللہ تعالی عنہ ترتیل دو چیزوں کو کہتے ہیں۔ ترتیل کیا ہے؟ نمبر ایک تجوید، تجوید حروف کو اچھا بنانا۔ اچھا کیسے بنیں گے؟ وہ جیسے نازل ہوئے ہیں ویسے، جیسے نازل ہوئے ہیں ویسے ان کو اچھا کر کے پڑھنا۔ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ، اور قرآن مجید میں کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، کہاں سے آغاز کرنا ہے، کہاں سے انتہا کرنی ہے، اس بات کی معرفت تلاوت کرنے والے کو ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تجوید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حکم دیا کرتے تھے، جوید القرآن، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو، تجوید کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہتے ہیں، موسیٰ بن کندی ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک شخص کو پڑھا رہے تھے، ان کو پڑھایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اس نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ کیا فرق پڑا؟ سمجھ لگی کو فرق تھا دونوں میں؟ مد کا نہیں تھا۔ الفقراء کو عبداللہ بن مسعود نے لمبا کر کے پڑھایا، اس شخص نے لمبا کیے بغیر پڑھ لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لمبا کر کے پڑھایا ہے، لہذا تو بھی لمبا کر کے پڑھ۔ یہ ہے تجوید۔ جوید القرآن، قرآن مجید کو مجود کرو، عمدہ بناؤ، اچھا بناؤ، اس کے الفاظ کو خوبصورت کر کے پڑھا کرو۔ امام ابن جزری رحمہ اللہ تعالی خاتم المحققین کہا جاتا ہے ان کو، کہ تحقیق کا اختتام ہو گیا اس شخص پر۔ ان کے والد، ان کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک ان کے پاس اولاد نہیں تھی، بیت اللہ میں گئے، زمزم پیتے ہوئے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک صالح ہو اور قرآن مجید کی خدمت کرنے والا ہو۔ اللہ نے پھر بیٹا بھی دیا اور ایسا دیا کہ قیامت تک کے لیے اب یہ لفظ ان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ ابن جزری کے بعد اب تحقیق ختم ہو چکی ہے، اب اسی کی وضاحت، اسی کی تشریح، اسی کو سمجھنا سمجھانا چل رہا ہے، ورنہ امام ابن جزری نے قرآن مجید کی قرات اور تجوید کی جتنی خدمت کر دی ہے اب اس کے بعد تحقیق ختم ہو چکی ہے۔ امام ابن جزری سے کچھ پڑھ لیا، سمجھ لو وہ صحیح ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس قدر اس بندے نے اپنی زندگی میں قرآن پر محنت کی، تو انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اشعار ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ،
تجوید کا سیکھنا یہ حتمی ہے، طے ہے اور لازم ہے۔ 1400 سال کا امت کا متفقہ یہ فتویٰ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید کو جیسے مرضی پڑھ لو اور کہو میں تو سادہ پڑھ رہا ہوں نا۔ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید سے نہیں پڑھتا وہ بندہ گناہگار ہے، وہ بندہ گناہگار ہے، اس کو ثواب نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ لأنہ بہ الإلہ انزلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور ہم تک نبی علیہ السلام سے اللہ سے جبرائیل سے تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں، شاید آپ کو مزید بات جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اللہ اکبر کیا ترجمہ ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر اس کو وہ خالی موٹا کر دے، اللہ اکبر، تھوڑا سا موٹا کر دے کاف کو، یہ بن جائے گا قاف، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے قبر کھول دی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اس کو کوئی بندہ ہا نہ پڑھے، ہمارے تمام خطبہ الا قلیل الحمدللہ، وہ ہا کو آنکھوں والی ہا پڑھ دیتے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے آپ میں سے کون کون نماز میں دھیان سے اس لفظ کو پڑھتا ہے؟ الحمدللہ کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن اسی کو اگر ہا بنا دیا جائے الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں بنے گا۔ آپ کوئی بھی عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دھواں یا آگ کی حرارت کا ختم ہونا، تمام قسم کی آگ کی حرارت ختم ہوئی اللہ کے لیے۔ اب یہ اللہ کا تو مطلب نہیں تھا، یہ تھا اللہ کا تو یہ مطلب نہیں تھا، اللہ کا تو کچھ اور مطلب تھا۔ کتنا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے تھوڑے سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کو یاد ہوگا یہ ٹکڑا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، موٹا کرنا قدیر، قدیر۔ اگر اس کو موٹا نہیں کیا یہ بن جائے گا چھوٹا کاف، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر۔ اب سوچ لیں کون اس کو موٹا کر کے پڑھتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد ہیں؟ وہ سب بھائی جنہوں نے قرآن مجید باقاعدہ بڑی عمر میں جا کر کسی سے نہیں پڑھا، بچپن سے پڑھا ہوا ہے، ہاں وہ خوشی قسمتی جن کو اچھا استاد بچپن میں مل گیا، انہوں نے اچھی طرح قرآن سکھا دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جبکہ چھوٹے کار کے ساتھ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں قدورت رکھنے والا ہے۔ قدورت، نفرت، قدیر وہ تو قدورت سے نفرت ہوتا ہے نا، قدیر ہوتا ہے قادر۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا علی قلبک، قلبک، آپ کے دل پر، قلب، اس کاف کو اگر باریک کر دیں قلب، کیا مطلب؟ کافی سارے لوگ جانتے ہوں گے، قلب کا مطلب کتا۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ آپ کے کتے پر، جبکہ کتا جس گھر میں ہو وہاں تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اب بتائیے ایسا بندہ، ایسا بندہ، ہم نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آگے بولیے، ہاں چلو کچھ نے ٹھیک بولا ماشاءاللہ، ورنہ اکثر کیا پڑھتے ہیں وتعالی جدک، وتعالی جدک، لام کو لمبا نہیں کرتے، تعالی یہ بھی قرآن مجید میں لفظ آتا ہے لمبا کیے بغیر، اور لمبا کرنے کے ساتھ بھی آتا ہے وتعالی جدک، تعالی زبر کے ساتھ لمبا کیے بغیر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے پاس بلانا، تعال، کسی کو اپنے پاس بلانا ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں تعال ہونا، یہاں آ جا، تعال، تعالی۔ تیسرے پارے میں آتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا، اسی کی جمع آتی ہے اے اہل کتاب آؤ میرے پاس، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جبکہ یہ لفظ ہے تعالی جس کا مطلب ہے اللہ تعالی بلندی والا، وتعالی جدک، آپ کی شان بڑی بلند ہے۔ اب اگر اس کو بندہ لمبا نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تیری شان ادھر آئے، تیری شان ادھر آئے۔ ایسے ہی تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو پہلا لفظ پڑھتے ہیں، اکثر بھائی پڑھتے ہیں التحیات للہ، التحیات، جبکہ وہ شد یا کے اوپر شد ہے، ہا کو یا کے ساتھ ملانا ہے، التحیات، التحیات للہ۔ اب اگر یا کے اوپر شد نہیں پڑی، اب خود منہ میں تو آ کر دیکھ لیں کتنے دوست ہیں جو دھیان سے التحیات للہ ہی پڑھتے ہوں گے، اور کتنے جو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام۔ اور ان سب باتوں سے ہٹ کر جس انداز سے ہم پڑھتے ہیں وہ انداز کتنا برا ہے، وہ انداز کتنا برا ہے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی تھی سورہ المزمل کی کہ اے نبی قیام کیجئے، آدھی رات کیجئے، آدھی رات سے کم کیجئے، آدھی رات سے زیادہ کیجئے، یہ بات ہو رہی ہے تہجد کی، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے والی نماز کی۔ رمضان المبارک میں ہم بھی وہ نماز تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں، تراویح تو یہاں مشہور ہے ورنہ تو اس کا نام یہی ہے قیام اللیل۔ اب اسی نماز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن کرام فجر میں، مغرب میں، عشاء میں تو قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر طرز کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جب تراویح پڑھائیں گے تو اسی میں قرآن مجید کیسے پڑھیں گے آپ دیکھ لیں۔ سمجھ لگتی ہے کسی کو، بس وہ جو پیچھے کھڑا ہے سامنے اس کو شاید تھوڑی بہت ہی سمجھ لگ جائے کہ اگلا بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ تو پیچھے کسی کو سمجھ ہی نہیں آنی چاہیے۔ اور بندے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ جناب جہاں جلدی تراویح ختم ہوتی ہے وہاں پر چلیں۔ کیوں بھائی؟ اسی نماز کے بارے میں اللہ نے کہا تھا قرآن جی کو ترتیل سے پڑھنا ہے، اور اسی نماز میں جو ہے وہ قرآن جی خراب کیا جا رہا ہے۔ اور مشکل کتنا ہے دیکھیے، میں آپ کے سامنے دو باتیں بیان کرتا ہوں، دو باتیں بڑی بڑی غلطیوں سے ہم بچ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دو باتیں۔ ایک بات، ہم وہ چیز یاد کر لیں کہ یہ حروف موٹے ہیں اور یہ باریک ہیں۔ 29 حروف ہیں، 29 حروف میں سے 7 حرف ایسے ہیں جن کو موٹا کیا جاتا ہے، باقیوں کو باریک کیا جاتا ہے۔ یہ جو حروف آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، تا، طا، قاف، کاف، اس سے بندہ بچ جائے گا، حمزہ اور عین۔ یہ 29 حروف کو سیکھنا کوئی کتنا کا بڑا پہاڑ ہے جو انسان اپنے کندھوں پہ اٹھا نہیں سکے گا۔ 29 حروف کو سیکھنا، تو سیکھنا بھی کیا، ان میں سے موٹا کون سا ہے، باریک کون سا ہے، ایک یہ بات۔ دوسری بات، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا اور الف واو یا کو لمبا کرنا ہے، بس۔ اگر یہ دو باتیں بندہ سیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں 90% غلطیوں سے قرآن مجید سے وہ بندہ بچ سکتے ہیں، لیکن وقت ہی نہیں ہے، سکھانے والا ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں پڑھانے والے آتے ہیں، ہم اس بندے کو ڈھونڈتے ہیں جو سب سے کم تنخواہ لیتا ہو، کوئی 2000 لینا نہ لگے، اور تو بعد کوئی آ کے کہتے ہیں میں 1000 روپیہ لوں گا، تو اسی کہتے تو پڑھا بچے ہوں گے، وہ بیڑا کر کے چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہو اسکول میں پڑھاتے ہیں بچے، ٹیوشن پڑھنے گھر میں کو پڑھانے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تو کی پڑھا ہے، تو کی پڑھا ہے، اور جب گھر میں کوئی قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے اس سے کون پوچھتا ہے بھئی تو نے کیا پڑھا ہے، حفظ کیا، تجوید پڑھی ہے، تجھے کوئی اصول اور قواعد کا پتہ ہے، قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہے، چلو آؤ فلاں بندہ ہمارا موجود ہے، میں اس سے ذرا ایک بار ٹیسٹ کروا لوں، کیونکہ آپ تو چیک نہیں کر پائیں گے نا کس بندے کو، آپ کو کہتے ہیں میں نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ تو آپ آئیں کسی بھی ذمہ دار بندے سے پوچھ لیں، یار اس کا کوئی ایک رکوع سن لیں، بتا دیں یہ میرے بچوں کو پڑھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کو اچھی تنخواہ دیں، اچھی پے کریں اس کو، قرآن مجید ہے، نہ کہ بچوں کو سکول پڑھانے کے لیے آئے تو 10-10, 15-15, 20-20 ہزار روپے دیں، اور اگر کوئی قرآن مجید کا سپارہ پڑھنے کے لیے تو 1000 روپے دیں۔ وہ پڑھا رہی تھی سی یو پی سپ، انہوں نے کہا سپ نہیں کپ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 500 میں سپ بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسے ہی ہوگا قرآن مجید، وہ پھر 1000 روپے میں ویسے ہی پڑھا کر جائیں گے۔ تو اللہ کی قسم آپ پڑھنے بیٹھیں، جنہوں نے نہیں پڑھنا ابھی تک نہیں پڑھا، جنہوں نے بچپن کا قرآن پڑھا ہوا ہے وہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، ایک رکوع کسی قاری صاحب کو سنائیں، آپ 1 منٹ بعد 5 منٹ کے اندر آپ وہاں سے رو کر نہ اٹھے تو مجھے پکڑ دینا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوں گے کہ میرے قرآن کا بنا کیا ہوا ہے، میں آج تک زندگی میں اللہ کے کلام کے ساتھ کرتا کیا رہا ہوں۔ اس نے اعلان کیا کہ یہ قرآن کی بے حرمتی کر دی ہے، آج وہ آ کے سارے نڑوں قتل کے لیے آگے لاتی جناب پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا۔ یہ سارے مجاہد، ان مجاہدوں کو بٹھا کر پوچھا جائے تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، پوچھا جائے قرآن مجید کی توہین تیرے سے بڑی کون کرتا ہوگا، وہ تو عیسائی ہے کہ نہیں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن قتل کرنے کا تمہیں کس نے اجازت دی، آگ لگانے کی کس نے اجازت دی، اپنے ہی ملک کے اندر فساد پھیلاتی ہے، عجیب بات ہے۔ قانون اپنا کام نہیں کر رہا، ہمیں پتہ ہے نہیں کر رہا، کیا کریں؟ جب کبھی میرے بارے میں قانون فیصلہ نہ کرے صحیح تو کیا میں پھانسی لے لیتا ہوں؟ تب تو کچھ نہیں ہوتا۔ دوسروں کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف ان کے نہیں ہے، یہاں بھی برے والے میں پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں۔ میرا بھی ایک کلاس فیلو تھا، وہاں وہ جامعہ محمد میں پڑھایا کرتا، بہت اچھا قرآن پڑھنے والا تھا، شاید ان دنوں قاری صابر صاحب تھے، آپ کو جمعہ وہاں پر اسلام پٹی صاحب کے پیچھے پڑھتے ہو تو آپ جانتے ہو، بہت اچھا، وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ لاہور میں ہم 2ری 3ری کلاس میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے، وہ ہم سے قرآن بہت اچھا تبھی پڑھا کرتا تھا، ہم تو بھی سیکھ رہے تھے، وہ تبھی بہت اچھا پڑھتا تھا۔ اس کے اوپر الزام لگایا، وہ بیچارہ وہاں سے یہاں قرآن تم برے والا لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا تھا، وہ جیل سے پھر چھوڑ کر گیا اور پھر باہر ملک اس کو بھیجنا پڑا کہ دوبارہ تیری اب زندگی کہیں بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سکول میں تھا، وہاں پر بھی ایسے بچے آتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے،
خوبصورت آواز، بہترین آواز نعت پڑھیں گے، لیکن انہی بچوں کو کوئی بیٹا کچھ سورت کی تلاوت کر، تب ان کو نہ بسم اللہ پڑھنی آئے گی، نہ اعوذ باللہ پڑھنی آئے گی، نہ قل اللہ پڑھنی آئے گی۔ قل هو اللہ احد، قل، آپ کو کون موٹا کرنا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل کا مطلب ہے کھا، قل کا مطلب ہے اے نبی کہہ دیجئے، اور قل کا مطلب ہے کھا، اے نبی کھا، قل یا ایھا الکافرون کھا، قل اعوذ برب الفلق کھا، قل اعوذ برب الناس کھا، کھانا ہی ہے۔ یہ ہم ادب کر رہے ہیں، یہ ہم قرآن مجید کا احترام کر رہے ہیں، یہ ہم جہاد کر رہے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، سبحان اللہ۔ نا نا نا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں یہ قیامت والے دن جو ہے وہ خسارے میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام، دوسرا پہلو بیان کرنا تھا، قرآن مجید کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، میں دونوں حدیث کو تھوڑا مکس کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مثل الذی یقرأ القرآن، مثال اس شخص کی جو قرآن مجید پڑھتا ہے، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، وہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا ہے، حفاظت، ایک ایک چیز کو بنا سنوار کے، پلک نوک سنوار کے قرآن مجید کی پڑھتا ہے، بہترین پڑھتا ہے، اس کے مخارج ٹھیک ہے، اس کی صفات ٹھیک ہے۔ الماہر بالقرآن، دوسری روایت میں آتا ہے الماہر بالقرآن، صحیح مسلم میں، قرآن مجید کا ماہر اس میں ہے، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، وہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دو صفات آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ بندہ قیامت والے دن بزرگ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوا ہوگا۔ مومنوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، وہ الگ لگی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں محنت کرنے والا، قرآن مجید کی نوک پلک سنوارنے والا، اپنا وقت اس پر صرف کرنے والا، قرآن مجید کے تلفظ کی، قرآن مجید کے معنی مفہوم کی حفاظت کرنے والا، قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے والا، یہ قیامت والے دنیا میں تو ہم اس کے ساتھ جو بھی اشر کر لیں، قیامت والے دن وہ فرشتوں کی نہیں، بزرگ فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا، بزرگ فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، اور وہ بندہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی سیکھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اس سے تلفظ نکلتے نہیں ہیں، استاد ایک ایک لفظ کے اوپر مہینہ مہینہ لگوا دیتا ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کا لفظ ہے وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، کہ وہ بندہ اس میں کوشش کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وہ اس میں ہکلاتا ہے، ہکلاتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے، اس سے پڑھا ہی نہیں جاتا، وہ بس کوشش کیے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، صحیح بخاری میں لفظ ہے اس کے اوپر بڑی سختی ہوتی ہے، اور صحیح مسلم میں لفظ ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، ایسا پڑھنا اس کے اوپر بڑا ہی مشکل گزرتا ہے، بڑا مشکل گزرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس بندے کے لیے دو اجر ہے، دو اجر، ایک تو یہ قرآن کی پڑھ رہا، اس کا تو اجر ملے گا ہی ملے گا، دوسرا یہ جو مشقت برداشت کر رہا ہے۔ اب مشقت کس چیز کی برداشت کرنی ہے؟ کسی کی برداشت کرنی، ظاہری بات ہے وہ تلفظ کو ٹھیک کرنے کی کرنی ہے، الفاظ کی نوک پلک سنوارنے کی کرنی ہے۔ جب قرآن بندہ خوبصورت پڑھتا ہے، میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میں نے یہ لوگوں کو دیکھا ہے، تبھی وہ مومن کی روح کی غذا اور مومن کی خوشبو بنتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب کوئی بندہ قرآن قدر سرد پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتا بس میں نے سادہ پڑھ دا، میں اے کاری، یہاں بھی ایک صاحب آتے تھے، پہلے بھی واقعہ سنایا ہوں میں، زبان پر آ جاتے ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑا نام ہے آج کل، پنجے دسے کے اجنے نہ دی، آج کل غلط جگہ سے قرآن شروع کریں۔ ایک بار مغرب کی نماز پڑھی، پھر دوسری بار پڑھی، میں چلا گیا، میں نے کہا جی آپ یہ جو جہاں سے تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ ایک دو آیات پیچھے شروع کر لیں یا ایک آیت کے بعد میں شروع کر لیں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا اس میں سارا معنی مکس ہو جاتا ہے۔ کہتا آپ کون ہیں؟ تو میں نے آج جسے کہہ دیا میں طالب علم ہوں، کہتا پہلے وہ سیکھ گیا پھر پڑھی، پھر میں نے دسی۔ تیسری بار جب وہ آئے انہوں نے پھر وہیں سے ہی تلاوت کی جہاں سے نہیں اصلاح کیا۔ یہ اگر کسی قوم کے علماء کا یہ حال ہوگا، ان کی عوام کیسی ہوگی؟ ان کی عوام میں وہ شروع کرے الحمدللہ، تو آگے عوام کیا پڑھے گی؟ وہ بھی تو قرآن کو ایسی غلط سلط پڑھے گی نہیں۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے ممبر و محراب کی حفاظت کرنی ہے، ذمہ دار بندے کو ممبر و محراب پر بٹھانا ہے، پتہ ہونا چاہیے، تم لوگ پرکھ کر سکو کہ اس کو قرآن آتا ہے نہیں آتا، اس نے حدیث پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے، یہ غلط سلط بیان کر رہا ہے، یہ ہماری نسلوں کو برباد، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہے، لیکن آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے لا کر ممبر پر مجھے بھی آپ نے بٹھایا، کسی اور کو بھی لا کر آپ نے بٹھانا ہے۔
تو کون آپ کی اصلاح کرے گا، کون بیڑا کرے گا؟ یہ جب تک ہم خود پڑھیں گے نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کریں گے، قرآن کو اپنی خوشبو نہیں بنائیں گے، تب تک جو ہے وہ ان چیزوں میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پلیز آئیے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، روزانہ کا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15-20 منٹ قرآن مجید کو دیجیے۔ کوئی اپنے قرب و جوار میں حافظ صاحب، قاری صاحب موجود ہیں، ان سے وقت لیجیے۔ اگر وہ وقت نہیں دیتی ہے تو انہیں کہیے کہ مجھے کوئی اور حافظ قاری دے دے، وہ مجھے بھی پڑھائے، میرے گھر والوں کو بھی پڑھائے، میرے بچوں کو بھی پڑھائے، لیکن اس کو خود قرآن مجید جو ہے وہ آتا ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرما، قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دل کی غذا بنا دے، ہمارے ایمان کی خوشبو بنا دے، قرآن مجید کو قبر میں، حشر میں، جنت میں ہمارا ساتھی بنا دے، قرآن مجید کی دن رات تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں لمبا لمبا قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسا جیسا قرآن پڑھتے ہیں بہت کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ پیارے اللہ صحت والی، تندرستی والی، برکت والی زندگی عطا فرما، جتنے مسلمان جس جس بیماری میں مبتلا ہے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ موذی امراض سے نجات عطا فرما، موذی امراض سے نجات عطا فرما، جتنے مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی سختیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیرے عرش کا سایہ مانگتے ہیں، تیرے نبی کے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، جنت الفردوس عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔